اس مہینے میں کچھ ایسی چیزیں بھی کی جاتی ہیں، ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، جو بدعت کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور پیارے بھائیو، آپ کو معلوم ہے کہ بدعت بہت ہی قبیح عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم ومحدثات الامور، کہ تم لوگ بدعت سے بچتے رہنا، نئے کاموں سے بچتے رہنا، دین میں نئے کاموں سے۔ کیوں؟ فإن كل بدعة ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه، جو رسول اللہ دے دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کر دیں وہ اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا خلاف مت کرو۔ مطلب یہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ شدید عذاب کرنے والا ہے۔ جو رسول اللہ کے خلاف کرے گا، مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کچھ دے رہے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتا، جس سے منع کر رہے ہیں وہ کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ شدید عذاب کرنے والا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، سورۃ حشر کی آیت ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا سورۃ نور میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں کام میں، دین کے کام میں، کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب پہنچ جائے۔ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی، کلمہ پڑھنے والے سب جنت میں جائیں گے، الا من ابا، مگر جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ قیل ومن یأبى یا رسول اللہ، کہا گیا کہ اللہ کے رسول کون ہے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ تو جنت میں جائے گا، ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرے گا، میری مخالفت کرے گا، فقد ابا، یہ وہ شخص ہے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔